آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بہت سے جو نوجوان یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا سب کو روزگار ملازمتیں مل جاتی ہیں؟ نہیں بالکل نہیں ملتے، کلیئر نہیں ملتے، ملازمت تو بالکل نہیں ملتی۔ میاں والی کے ڈگری کالج میں طالب علم مجھے گھیرے کھڑے تھے، باتیں ہو رہی تھیں، میں ایک سوال پوچھتا تھا، مجھے 100 جواب ملتے تھے، مگر میں نے جو یہ پوچھا کہ ڈگری پا کر آپ کو روزگار ملتا ہے یا نہیں، جواب تو اس بار بھی 100 ملے، مگر مطلب ان سب کا ایک ہی تھا، نہیں۔ ویسے تو یہ المیہ سارے ہی علاقوں، سارے ہی شہروں اور سارے ہی قصبوں کا ہے، مگر دریائے سندھ کے کنارے کنارے جس تنگ سی پگڈنڈی پر میں چل رہا ہوں، یہ عجب راستہ ہے جو کبھی ویرانوں میں چلتا ہے اور کبھی بستیوں سے گزرتا ہے، مگر نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ویرانے کہاں ختم ہوئے اور نہ یہ احساس ہوتا ہے کہ آبادیاں کب شروع ہوئیں۔ دریا کے ساتھ ساتھ یہ سارا علاقہ بڑے شہروں سے دور، بڑی شاہراہوں سے الگ تھلگ، بڑے مرکزوں سے پرے اور بڑی ریلوے لائنوں سے ہٹ کر واقع ہے۔ یہ علاقہ نظر بھی آتا ہے مگر اوجھل بھی ہے۔ یہ شہر، یہ قصبے کنبے کے ان لڑکوں جیسے ہیں جن کے لاڈ پیار نہیں ہوتے، جن کے بناؤ سنگھار نہیں ہوتے، جنہیں بس ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میاں والی سچ پوچھئے تو بالکل یوں ہے کہ اگر پاکستان کے نقشے پر پشاور، راولپنڈی، گجرانوالا، لاہور اور فیصل آباد کو ملا کر چاند بنا دیا جائے تو یہ عین اس جگہ آتا ہے جہاں تارا ہونا چاہیے، مگر اس شہر کو شاید وہ آنکھ نصیب نہ ہوئی کہ یہ جس آنکھ کا تارا ہوتا۔ یہ شہر ہے تو، مگر سارے ہی بڑے شہروں سے دور ہے۔ یہاں کارخانے لگ سکتے تھے مگر نہیں لگ سکے، یہاں معدنیات نکل سکتی تھیں مگر نہیں نکل سکیں، یہاں زراعت کو فروغ ہو سکتا تھا مگر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد یہاں منڈیاں قائم ہوتیں، دفتر کھلتے، کالونیاں آباد ہوتیں، کشادہ سڑکیں بنتیں، یہ کچھ نہ بن سکا۔ ترقی کے بڑے دھارے سے کٹ کر رہنے والے علاقے اکثر یوں ہی خسارے میں رہا کرتے ہیں۔ میں داؤد خیل سے میاں والی کی طرف چلا تو میرے ساتھ ساتھ ایک نہر چلی، تھل پروجیکٹ کینال۔ اکثر نہریں نشیب میں ہوا کرتی ہیں، یہ اونچے پشتے باندھ کر اٹھائی گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کی زمینوں سے پانی پھوٹ پڑا، ہرے کھیت شورے کے تالاب بن گئے اور ان کے بیچ جزیرہ بن جانے والی بستیوں کی دیواروں کو نمک چاٹنے لگا۔ آگے چل کر یہ نہر میاں والی شہر سے پہلو بچا کر نکل گئی۔ اب اس شہر کی ایک جانب نہر تھی، دوسری طرف دریائے سندھ تھا۔ اصولاً تو میٹھے پانی کی گودی میں پلنے والی آبادیاں خوب پھلا پھولا کرتی ہیں، پھر میاں والی کے نوجوانوں نے مایوس ہو کر گردنیں کیوں ڈال دی ہیں؟ میں نے ڈگری کالج کے ایک استاد سے پوچھا کہ کالا باغ کے مقام پر جناح بیراز سے جو یہ عظیم الشان تھل پروجیکٹ نہر نکالی گئی ہے، اس سے میاں والی کو کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ میاں والی کو جی مجموعی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ چونکہ بہت سا علاقہ سے ہو کر گزرتی ہے، لیکن جو ٹیوانے وغیرہ جو اس زمانے میں انگریزوں کے خاص لوگ ہوا کرتے ان کے لیے بنائی گئی تھی، تو ہمیں بڑا شکوہ آپ لوگ مانگتے ہیں۔ جو 1964 میں جہاں ایک لفٹ اریگیشن اسکیم بنائی گئی تھی، لیکن وہ ہے کہ وہ خاص مخصوص سیاسی طبقہ تھا، انہوں نے اپنے زمینوں کے لیے کچھ بنایا تھا۔ مجموعی طور پر اس نہر سے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ فرسٹریشن کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ نہر گزرتی ہے، لوگوں کی زمینیں جو ہیں بیاب پڑی ہیں، برباد پڑی ہیں، وسائل ہیں، وسائل کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اس طرح جو حکومت کی کوئی توجہ اس طرف نہیں۔ یہ ایک استاد کا بیان ہے، مگر اس علاقے میں ہر ایک کا بیان یہی ہے کہ یہاں جتنے ترقیاتی کام ہوئے بڑے بڑے لوگوں، گھرانوں اور جاگیرداروں کی خاطر ہوئے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ دریائے سندھ کے اس پار کا سارا علاقہ صوبہ سرحد میں ہے، پھر کالا باغ اور عیسیٰ خیل کے گرد باہیں ڈال کر انہیں پنجاب میں کیوں سمیٹ لیا گیا؟ جواب ملا، یہ کارروائی سن 1901 میں ہوئی تھی، وہی پنجاب کے جاگیرداروں کی خاطر۔ ہاں، تو نہر کی بات ہو چکی،
अब सवाल ये था कि मियाँ वाली की दूसरी जानिब दरियाए सिंध बहता है। मैंने उस्ताद से पूछा कि दरियाए सिंध से भी इस शहर को कोई फ़ायदा है या नहीं। पता चला कि मियाँ वाली के पहलू में वो सरसब्ज इलाका हुआ करता था जो कच्चा कहलाता था, उसे दरिया निकल गया और वहाँ से जो खुराक शहर वालों को मिला करती थी उसे दरिया खा गया। हाँ, तो मेरा सवाल था कि दरियाए सिंध से मियाँ वाली को कोई फ़ायदा है? मैं समझता हूँ चश्मे बैराज से पहले बनने से पहले मियाँ को बड़ा फ़ायदा था। ये कच्चा का इलाका हमारा बहुत आबाद था। इसे मियाँ वाले का पुराना नाम है कच्छी। ये कच्छी समरा दरिया में दरिया की बगल में है जी, इसलिए जब भी सैलाब आते तो बहुत सी ज़मीनें जो थी सैराब हो जाया करती थी। जब से ये चश्मा बैराज बना है वो चूँकि सारी ज़मीन खाली करा ली गई, इसलिए सब जो है मियाँ वाले का डिपेंड था जी कच्चे पर। वहाँ से जो जानवर थे, मुर्गियाँ, अंडे, घी वगैरह वहीं से आते थे। अब हमें उससे बड़ा सख्त नुकसान हुआ है चश्मा बैराज बनने की वजह से। कैसी अजीब बात है, बैराज बनते हैं खल्क़ खुदा के भले की खातिर, मगर बैराजों के सीने में दिल नहीं धड़कते। वो नहीं जानते कि उनके बनने से कितनी ज़मीनें बनेंगी और कितनी मिटेंगी। यही तो वो ज़मीनें हैं जहाँ काला बाग डैम बनाने का मंसूबा है। एक खलकत है जो चिल्ला रही है कि काला बाग डैम मत बनाओ, ये हमें खा जाएगा, और दूसरी खलकत है जिसका नारा है कि काला बाग डैम ज़रूर बनाओ, ये डैम बनेगा तभी हमें कुछ खाने को मिलेगा। उस रोज़ मियाँ वाली के डिग्री कॉलेज में मुस्तकबिल से मायूस लड़कों से मैंने पूछा था कि काला बाग डैम बना तो उससे मियाँ वाली को क्या फ़ायदा होगा। सर मियाँ वाली बहुत सा फायदा हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं काफ़ी तादाद में। पहले यहाँ स्टील मिल मंजूर हुई थी, लेकिन कुल बड़े जागीरदारों की वजह से स्टील मिल कैंसिल हो गई जो पे खैर लग रही थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। तो अगर डैम लग जाए तो हमारे बहुत से जो लोग बेरोजगार हैं, नशा करते हैं या और लोफरे करते हैं, वो मुलाजम हो जाए, जिसकी वजह से हमारा मसला हल हो जाएगा। फिर वही जागीरदारों पर इल्ज़ाम, फिर वही बंधी हुई आस कि काला बाग डैम बनेगा तो इलाके का हर मसला हल हो जाएगा। इस इलाके में एक पूरी तंजीम कायम है जिसका नाम है काला बाग डैम बनाओ तहरीक। शहर के बड़े बाजार में मेरी मुलाकात इसी तहरीक के नायब सदर महमूदुल हसन खान नियाजी से हुई। मैंने उनसे पूछा कि काला बाग डैम बनाने की तजवीज़ के बारे में इलाके के लोग और आप क्या समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्की मफाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और आवाम में शिद्दत से ये चीज़ पाई जाती है कि ये डैम बनना चाहिए, क्योंकि ये हम कहते हैं पंजाब में नहीं बन रहा या किसी सूबे में नहीं बन रहा, बल्कि ये पाकिस्तान में बन रहा है और पाकिस्तान के लिए बन रहा है। तो आवाम ये चाहते हैं कि ये डैम ज़रूर बने, लेकिन बात ये है कि कुछ लोगों ने सियासत चमकाने के लिए इस डैम के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है। हमें उम्मीद है कि ये अवामी हुकूमत इस पर पूरी तवज्जो देगी और गैर जानिबदाराना तौर पर आवाम से पूछकर इसकी तकमील करेगी। जिस रोज़ ये गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान में अवामी हुकूमत कायम हुए 1 रोज़ गुजरा था और अब 1 बरस गुजर चुका है। जल्द ही 2 बरस गुजर जाएंगे और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5। हाँ, तो महमूदुल हसन खान नियाजी साहब से मैंने मियाँ वाली के इलाके के बारे में ख़ास तौर पर पूछा कि अगर काला बाग डैम बना तो मियाँ वाली के पसमानदा इलाके को क्या फ़ायदा पहुँचेगा। इससे सबसे जो अहम बात है मियाँ वाली के पसमानदा इलाके के लिए वो ये है कि एक तो हमें इससे एक नहर मिलेगी जो हमारे बहुत बड़े एक अजीम थल को फ़ायदा देगी, जिसमें मूसा खैल, शिद्रू, वां बचना, कैदाबाद वगैरह का इलाका है। और दूसरा ये है कि यहाँ से पसमानदगी दूर करने के लिए जो बेरोज़गारी का हल होगा, काफ़ी लोग यहाँ मुलाजिम हो जाएंगे और इससे हमारे इलाके के लोगों को ज़रिए मुआश मिलेगा और फिर शॉपिंग और इस किस्म की दूसरी दुकानदारी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने जो अपना सर्वे किया है, मेरे अंदाज़े के मुताबिक कम से कम 3-4 अरब रुपए का फ़ायदा सिर्फ मियाँ वाली के आवाम को शॉपिंग की शक्ल में, यहाँ पर अपना बेरोज़गारी की शक्ल में मुयस्सर आएगा। बात घूम फिर कर वही बेरोज़गारी तक जा पहुँची। मैंने कॉलेज के एक और सरकर्दा उस्ताद सलीम एहसन साहब से पूछा कि मियाँ वाली के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जी कि वही बेरोज़गारी वाला मसला। मियाँ वाली बुनियादी तौर पर मादनियात के लिहाज से बहुत रिच है, हमारे पहाड़ में भरे पड़े हैं, लेकिन अमली तौर पर उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाया गया।
تو جو نئی نسل جہاں سے کالج سے فارغ ہوتی ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب لاہور جاتے ہیں کمپٹیشن بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے وسائل محدود ہیں، کالجز کے وہ معیار نہیں جو ہونے چاہیے، وہ وسائل نہیں جو کالجز کے ہونے چاہیے، اس لیے طلباء کا ذہنی معیار ہوتا ہے اتنا بلند نہیں ہوتا. تو جب یہ بڑے کالج یا یونیورسٹی میں یا ہائر تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو بڑا پرابلم بن جاتے ہیں، بڑی فرسٹریشن ہے. اور اس کی وجہ ایک نتیجہ نکلا ہے کہ اب یہاں ایک موومنٹ ہے سیریکی صوبہ کی، تو لوگ بڑی جہاں دلچسپی لے رہے ہیں اس میں، کہ چونکہ ایک طویل عرصہ تک خود اس میں کچھ حکومت کا مسئلہ ہے، کچھ یہاں کی جو ہماری قیادت تھی علاقائی اس نے کوئی توجہ نہیں دی. نتیجہ یہ نکلا کہ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ الگ صوبہ مل جائے تو بہتر، شاید ہم بہتر طور پر ترقی کر سکیں. سرائیکی صوبے کا مطالبہ کرنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ با اختیار ہو جائے گا تو اس کے بھی دن پھریں گے، اس کے بھی نصیب جاگیں گے، اسے بھی سکھ چین ملے گا. ٹھیک ہے، سرائیکی صوبہ علاقے کی تقدیر تو بدل دے گا، مگر لوگوں کا ذہن بھی بدل سکے گا کیا؟ یہی تو وہ خطہ ہے جہاں صدیوں پہلے کوئی ایک قتل ہوا ہوگا، آج صدیوں بعد تک اس کے انتقام لینے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. میں نے میاں والی کے ایک اور استاد اقبال قاسمی صاحب سے پوچھا کہ میاں والی میں آئے دن کے قتل، انتقام اور خاندانی جھگڑوں کا پس منظر کیا ہے؟ سر یہاں فیملی فیوڈ جو ہیں وہ زیادہ اس وجہ سے ہیں کہ قبائلی جو ہے یہ علاقہ ہے، تو اگر ایک جس طریقے سے پرانے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اگر ایک آدمی قتل ہو جاتا تھا تو پھر خاندان کے ہر فرد کا یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ انتقام جو ہے وہ لے. تو یہاں بھی یہ قبائلی عصبیت کی وجہ سے بھی یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے. پھر اس طریقے سے کہ چونکہ تعلیم جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے، فراخ دلی کا جذبہ جو ہے نہیں ہے، معاف کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے صلح جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ ہوتی ہے. اور جب تک انتقام نہ لیا جائے تو معاشرے میں اسے زندہ رہنے کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، اور اسے اس طریقے سے اس کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں مقتول کے ورثاء کے ساتھ کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے، اگر اس کا دل نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ انتقام لینے پر مجبور جو ہے کر دیا جاتا ہے. اقبال قاسمی صاحب نے یعنی استاد نے تو مجھے یہ بتایا کہ لوگ بندوقیں اٹھائے قاتل کی تلاش میں گھومتے ہیں، مگر استاد کے طالب علموں نے بالکل ہی مختلف بات بتائی. اور ایک بات بتا دوں کہ محلے کا اصل حال محلے کے بڑے نہیں جانتے، بچے بتاتے ہیں. میں نے کالج کے نوجوانوں سے پوچھا کہ شہر میں منشیات کا کیا حال ہے، کس قسم کے لوگ ہیروئن کے عادی ہوئے اور کون سے لوگ اس کا دھندا کرتے ہیں. لڑکے بولے، شہر میں جو خاندانی لوگ ہیں جو قتل وتل اس قسم کے چکروں میں ہیں، وہ خود جو اس قسم کا پیشہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ خود دوسرے خاندان میں سپلائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بندوق جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے اور ہیروئن کی پوڑی ہاتھ میں آ گئی ہے. آپ کا خیال ہے یہ بات صحیح ہے؟ جی اس کے بعد ایگزامپل جو داؤد کھیل میں ہے، جہاں اکثر لوگوں کے آپس میں دشمنیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو وہ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں صرف ہیروئن کی پوڑی لینے. سر ہیروئن کا ایک فائدہ ہوا ہے، بندوق ختم ہو گئی، ہیروئن آ گئی. سر کہنے کو یہ نو عمر طالب علم تھے، مگر اپنے اطراف اور اپنے ماحول سے خوب اچھی طرح آگاہ تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ وی سی آر کی وبا جو زمینوں میں نہیں ذہنوں میں شورے کا پانی بھر دیتی ہے اور جس کا نمک عقل کی دیواروں کو چاٹتا ہے، اس وبا کا میاں والی میں کیا حال ہے. وی سی آر یہاں پر بہت چلتا ہے، لڑکے جو ان سے کال جانے کے بجائے وی سی آر دیکھتے ہیں، سینما دیکھتے ہیں. اسے ایک تو ان کو فائدہ ہوتا ہے وی سی آر والوں کو، ہمارا ادھر ادھر ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں پر 5 روپے وہ لیتے ہیں اور ان کو فلم دکھاتے ہیں. اسے نہ وہ کال جاتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں. ایک تو علاقہ پسماندہ، دوسرے تعلیم کا معیار کم، تیسرے وی سی آر کے راستے انجانی ثقافتیں اور اندیکھی قدریں ایک پوری نسل کے تن بدن میں اترتی جاتی ہیں. سوچنے والے ضرور سوچتے ہوں گے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. احساس محرومی کب تک ان زمینوں کا مقدر بنا رہے گا؟ کب تک ترقی اور تہذیب کے اصل دھارے سے کٹ کر رہنے والے یہ لوگ زندگی کی نعمتوں سے محروم رہیں گے؟ کب تک کاندھے پر ٹیپ ریکارڈر لٹکائے اور ہاتھ میں مائکرو فون اٹھائے لوگ پردیسوں سے آتے رہیں گے؟ اور کب تک ان کے ایک ہی سوال کا انہیں ایک ہی جواب ملتا رہے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بہت سے جو نوجوان یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا سب کو روزگار ملازمت مل جاتی ہے؟ بالکل نہیں ملتے، کلیہ نہیں ملتے، ملازمت تو بالکل نہیں ملتی.